بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور جتنے بھی اب تک ہمارے لیکچرز ہوئے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ بھی آ رہے ہوں گے اور آپ سب اس کو پسند بھی کر رہے ہوں گے، اور وہ سب جو ہے وہ آپ کے فیڈ بیک سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے اور اس پر جو ہے آپ کتنا عمل بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو فیلڈ یا یہ جو کورس یا یہ جو لیکچرز جو بھی کہہ لیں، آپ نے اس چیز میں قدم رکھا ہے تو آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جس طرح جب دو بندے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا سمجھ لیں ایک کانفیڈنس ہے۔ آپ کے محلے، گلی اور علاقے میں ایسا بندہ ضرور ہوگا جو گلی کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر شروع ہو جاتے ہیں۔ تب بندہ جو ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ آگے پیچھے کون ہے۔ گندی گالیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، کردار پر کیچڑ بھی اچھالا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن لڑنے والے دونوں افراد یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں، اور آپ تو ایک اچھی چیز سیکھنے جا رہے ہیں، ایک اچھا پیغام، اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو جس طرح گلی میں دو عورتیں لڑنے بغیر خوف و ڈر کے لڑنے کھڑی ہو جاتی ہیں، بغیر یہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے، اکثر تو ہاتھا پائی تک، بالوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ دوپٹہ بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ان کو اپنے دوپٹے کا ہوش نہیں ہوتا، قمیض کا ہوش نہیں ہوتا کہ کہاں دوپٹہ کہاں ان کی قمیض، لیکن ایسی خواتین بھی ڈٹی رہتی ہیں بغیر خوف بغیر ڈر، ایک کانفیڈنس کے ساتھ۔ تو آپ بھی ڈٹ جائیں۔ لوگ ایک بار بولیں گے، 2 بار بولیں گے، 3 بار، لیکن جب آپ نے ڈٹے رہنا ہے تو پھر کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ جب آپ نے ڈٹ جانا ہے اور ڈٹے رہنا ہے، ایک پہاڑ کی طرح، ایک چٹان کی طرح، آپ جو ہے آپ لوگوں نے ایک ببر شیر بننا ہے جو شکار کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کھڑے جانور کا سائز کتنا بڑا ہے اور وہ کتنا خطرناک ہے، بلکہ وہ شکار کرتا ہے اور جانوروں کے ہجوم میں جا کے کرتا ہے شکار۔ اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ اگر سارے جانور مل گئے اور اس پر حملہ کر دیا تو وہ مرے گا۔ تو اسی طرح آپ نے جو فیلڈ چوز کی ہے، جو کرنی ہے، تو بغیر ڈر خوف کے اس میں اپنا 100% دینا ہے اور میدان میں اتر جانا ہے، چاہے لاکھوں کا ہجوم ہو، چاہے کروڑوں کا ہجوم ہو۔ اب آپ کو ایک میں مثال دیتی ہوں۔ ایک ٹک ٹاکر کو آپ نے دیکھا ہوگا، یا جو یوٹیوبر ہوتے ہیں، وہ کیسے ناچ کر اور غیر اخلاقی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایک لڑکا لڑکی، اور وہ وائرل بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان کو دیکھنے والے ملین بلین میں لائکس بھی ہوتے ہیں، ویوز بھی ہوتے ہیں، اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو موٹیویشنل ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اور مذہبی تو وہ بھی وائرل ہوتے ہیں۔ تو ایسے کام میں خود کو جو ہے وہ آپ نے ایسے کام میں لگا دیں جو آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اپنے اندر ایک لیڈرشپ والی کوالٹی پیدا کریں کہ لوگ آپ کو سنیں اور آپ کو سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ اس لیے ضروری نہیں
کہ غیر اخلاقی یا گانے باجے پر ڈانس کر کے ہی ہم وائرل ہوں گے یا مشہور ہوں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھی بات کر کے بھی مقبول ہوئے ہیں۔ آپ نے جو بھی بولنا ہے دل سے بولیں، ایکسپریشن سے اپنی بات سمجھائیں۔ صرف زبان سے بول دیں تو صرف کان سنیں گے، اور اگر دل سے بولیں گے تو وہ بات دل پر اثر کرے گی۔ آپ نے جو ہے اپنا کریکٹر بھی اچھا رکھنا ہے، کیونکہ کریکٹر بھی آپ کا کاؤنٹ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی بات سنیں۔ اگر آپ نے موضوع ماں باپ کا لیا ہے اور ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں ان سے، تو جو لوگ جانتے ہوں گے تو وہ بولیں گے کہ یہ ادھر بڑا حاجی صاحب بن رہا ہے، ماں باپ کو دن میں تارے دکھا رہا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنا جو کردار ہے، اپنا کریکٹر ہے، اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے۔ ہماری جو ہے وہ زبان بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ زبان سے مراد وہ نہیں جس زبان میں ہم بات کرتے ہیں، بلکہ ہمارے جو بات کرنے کا انداز اگر جاہلانہ ہے تو لوگ جو ہے وہ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ ہمیں ایک ڈیسینٹ ادب و احترام کے ساتھ اپنا لہجہ اپنانا ہے۔ اچھا، ادھر جو ہے وہ میں ایک اور بات ایڈ کرتی ہوں کہ جب بچہ رو رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح کی ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ پیدا ہوتے ہی رونے کا ہنر سیکھ کے آتا ہے۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تب بھی وہ روتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے تب بھی روتا ہے۔ جیسے میرا بیٹا ہے حسن محی الدین، پہلے دن سے لے کے اب تک وہ روتا ہی رہتا ہے، اور اپنی بات جو ہے وہ رو رو کر ہی منواتا ہے۔ تو جو 2 سال کا بچہ ہوتا ہے تب بھی وہ رو رہا ہوتا ہے، اس کو رونے میں شرم نہیں آتی، وہ رو کر اپنی بات منواتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے بول کر اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے اور ان سے بات اپنی منوانی ہے۔ ہم نے جو ہے وہ خوف کو سائڈ پر ایک ڈبے میں رکھ دینا ہے، ختم کرنا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ آغاز کر دیں، شروع کر دیں وہ کام جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے، اور آپ بولیں۔ بات کرنے کا ہنر جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات سے لوگوں کو رلانا چاہو تو رلا بھی سکتے ہو، اور اگر ہنسانا چاہیں تو ہنسا بھی سکتے ہو۔ کوئی ڈراؤنی بات بھی اگر کریں آپ تو لوگوں کو یہی لگے کہ ہمارے آس پاس ٹیڑھے ہاتھوں والی کوئی مائی کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ تو جیسے ایک مزاح کی بات تھی۔ آواز کو جو ہے آپ کی جو آواز ہے، آواز کو آپ بنا کر بھی بول سکتے ہیں۔ جیسے ریڈیو پر لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو ان کی آواز اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے، اتنی متاثر کن ہوتی ہے کہ وہ بنا کر نکھار کر بول رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال لے لیں کہ آٹا ہے، اس سے ڈبل روٹی بھی بن رہی ہے، پراٹھے بھی بن رہے ہیں، اور بیکری کے مختلف آئٹمس بھی بن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے وہ آٹا۔ تو اپنی آواز کو پالش کرتے رہیں۔ جیسے کوئی گا رہا ہوتا ہے تو گا گا کے اس کی آواز وہاں پہنچ جاتی ہے کہ لوگ سن کے واہ واہ کرتے ہیں۔ اچھا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بڑی چیز ہے، یعنی کہ ہم اس سے کیوں سیکھیں، یہ ہم سے چھوٹا ہے یا ہم سے بڑا ہے، یہ وہ۔ تو ہم نے اپنے جونیئر اور سینئر سب سے سیکھنا چاہیے، یہ سوچے بغیر کہ ہم کوئی بڑی چیز ہیں، ہم کیوں اس سے سیکھیں، کیونکہ بغیر سیکھے انسان کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ بغیر سیکھے جو ہے وہ انسان کچھ نہیں سیکھ سکتا، اور جن کے پاس پہلے سے ہی علم ہوتا ہے تو وہ صفات انبیاء
رسول اور اولیاء کی ہوتی ہے، جو براہ راست یا وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے یا فرشتوں کے ذریعے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے وہ سیکھنا، کہیں سے بھی ہمیں علم مل رہا ہے تو ہم نے سیکھنا نہیں چھوڑنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کا قول ہے کہ بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اپنی جو پہچان ہے وہ اپنی جو ہے وہ الگ پہچان بنائے، اپنا ایک اسٹائل بنائے، کریٹیو بنے، کاپی پیسٹ نہ بنے، جیسے آج کل جو بھی نئی چیز دیکھی اسے کاپی کر لیا، نہیں، بلکہ اپنا خود کا اسٹائل بنائیں، اپنی خود کی ایک پرسنالٹی بنائیں تاکہ آپ پہچانے جائیں۔ ڈر کو خود سے دور کر دیں۔ ڈر صرف ایک چیز کا ہونا چاہیے۔ کس کا ہونا چاہیے ڈر؟ صرف اور صرف کیا؟ صرف اور صرف اللہ کا۔ پھر آپ کو کسی بھی چیز کا ڈر نہیں لگے گا، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور پکا ہوگا، تو ہم جس بھی چیز کا ارادہ کریں گے آپ کو خوف نہیں ہوگا، ہر میدان میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ 313 والا، جسٹ 313، آپ کے دل کی کھیتیوں کو ہرا بھرا کرنے کے لیے یہ میں سنا رہی ہوں کہ وہ 313 کا لشکر تھا، سخت گرمی کا عالم تھا، رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں صحابہ کرام تھے، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ہزاروں پر بھاری ہو گئے۔ آپ نے بھی وہی جذبہ ایمانی لانا ہے، تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ اب ایک اور بات آپ کو یہاں ایڈ کرتی چلوں کہ ایجوکیٹڈ اسے مانا جاتا ہے جس میں 3 خوبی ہوتی ہے۔ ایک کانفیڈنس ہے جو علم کی بنیاد پر ہے، دوسرا کریٹیوٹی، قرآن میں 756 بار ذکر آیا ہے کہ غور کرو، یعنی ریسرچ کرو، ہر کوئی رٹا لگا رہا ہے، پی ایچ ڈی کو بھی دیکھا جائے تو سب رٹا ہے۔ تیسرا یہ کہ کردار، کریکٹر، اخلاق جو ہے، اگر اخلاق اچھا نہیں، اور ہم کمیٹی جو ہے وہ ڈالتے ہیں حج کی، اور ماں باپ سے 2 میٹھے بول نہیں بولتے، ہم جس کے چہرے کی طرف جو ہے دیکھنا بھی حج ہے۔ ٹاپر بننا جو ہے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اخلاق میں ٹاپر بننا سب سے بہترین ہوتا ہے۔ تو اخلاق میں ٹاپر بن جائیں آپ، تو دشمن بھی آپ کی تعریف کرے گا اور آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہوگا۔